1956 میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا۔ یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹا، سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرایا اور پاش ہو گیا۔ حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے حادثے کی وجہ پوچھی گئی۔ کپتان نے حادثے کی وجہ اتنی دلچسپ اور عجیب و غریب بتائی کہ اسے قید کر لیا گیا اور اسے 25 سال تک پاگل خانے میں گزارنا پڑے۔ اس نے ایسا کیا کہا؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا وہ جھوٹ کہہ رہا تھا؟ کیا اس کی کہی ہوئی بات بعد میں تسلیم کر لی گئی؟ یہ ہے ایک دلچسپ کہانی جو ہم آپ تک آج کی اس ویڈیو میں پہنچائیں گے حرف بحرف، لہٰذا اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ضروری گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ 1956 میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا۔ یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹتا ہے، سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکراتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حادثے کے بعد جب کپتان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کپتان نے بتایا کہ وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اچانک آسمان سے آبشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس نیچے گری۔ بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگڑا اور وہ چٹان سے ٹکرا گیا۔ یہ ایک عجیب قسم کی سٹوری یا جواز تھا اور کوئی بھی نارمل شخص اس سٹوری پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو، آسمان سے اچانک آبشار کی طرح پانی گرے اور ذرا دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا؟ کپتان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ آئل کمپنی نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، پولیس نے اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا اور آخر میں نفسیات دانوں نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا۔ کپتان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ وہاں تقریباً 25 سال تک قید رہا اور اس قید کے دوران حقیقتاً وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ یہ اس کہانی کا ایک پہلو تھا اور اس پہلو کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے والے اس کپتان کو پاگل یا جھوٹا کہیں گے۔ اب آپ اس کہانی کا دوسرا اینگل ملاحظہ کیجیے اور اس اینگل کے آخر میں آپ کو یہ کپتان دنیا کا مظلوم ترین شخص دکھائی دے گا۔ اس واقعے کے 25 سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا کہ 1956 میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ایک جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک باندھا اور اس ٹینک کو جھیل میں ڈبو کر بھرتا اور جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا اور ٹینک بھرنے کے لیے دوبارہ جھیل پر چلا جاتا۔ وہ ایک بار پانی کا ٹینک لے کر جا رہا تھا کہ اسے اچانک ٹینک کے اندر اچھل کود محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی ہے تو اس چیز کی اچھل کود سے اس کا جہاز گر جائے گا۔ اس نے فوراً ٹینک کھول دیا اور ٹینک سے پانی کی آبشار سی نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی بھینس بھی نیچے کی طرف گر گئی۔ یہ پانی اور بھینس نیچے بحری جہاز کے ڈیک پر گر گئے۔ اب آپ کہانی کے اس پہلو کو پہلے اینگل سے جوڑ کر دیکھیے، آپ کو سارا سینیریو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، آپ جب تک دوسرے فریق کا موقف سن نہ لیں اس وقت تک آپ کسی شخص کی کہانی، کسی شخص کی دلیل پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک ملزم اور مدعی کا موقف سامنے نہیں آتا اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ حقائق کیا ہوتے ہیں؟ حقائق کہانی کی طرح ہوتے ہیں، اور آپ جب تک کسی کہانی کا دوسرا پہلو یا اس کا دوسرا اینگل نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک وہ سٹوری مکمل نہیں ہوتی اور اس وقت تک حقیقت آپ کے سامنے نہیں آتی۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی کبھی آپ ایسی صورتحال کا شکار ہوں، آپ ہمیشہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ کریں اور کہانی کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ کر، جانچ کر جائزہ لیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ مجھے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گی اور اس میں دی گئی معلومات اور تجزیہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔